الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اور تم میرے سیدھے راستے پر چلو اور دوسری پگڈنڈیوں پر مت چلو جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے بے راہ کر دے گی، اور نصیحت کو مانو تاکہ تم اللہ رب العالمین کے نزدیک متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. محترم حاضرین، گفتگو چل رہی تھی منہج سلف. منہج سلف کی اہمیت کیوں؟ انسان کا دماغ بھیڑ ہے اور اس کا نفس بھیڑیا ہے، اور اس کا ایمان اس کا چرواہا ہے. اگر چرواہا لاپرواہی کرے گا تو بھیڑیا بھیڑ کو کھا جائے گا. یعنی انسان کا ایمان اگر غلط ہوگا تو اس کا نفس جو بھیڑیا ہے وہ اس کے دماغ کو کھا جائے گا. تو منہج سلف کی اہمیت اسی لیے ہے کہ یہ انسان کے ایمان کی حفاظت کرتا، یہ اس بھیڑ کی یعنی اس کے دماغ کی حفاظت کرتا ہے اس بھیڑیے سے کہ ہمارے اسلاف کسی بھی مسئلے میں کس تعلق سے کیا سوچتے تھے، ان کا نظریہ کیا تھا. یہی منہج سلف ہے، اس پر عمل کرنا. اب سردست آج کے حالات جو چل رہے ہیں یہ سب کے سامنے ہیں کہ آج گستاخ رسول پوری دنیا میں دندناتے پھر رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، توہین کی جا رہی ہے. تو ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ مسئلہ بھی منہج سلف کا ہی محتاج ہے. اگر منہج سلف نہیں ہوگا تو ایسے مسئلے میں بھی ہم بے شمار غلطیاں کر بیٹھیں گے، بے شمار ٹھوکریں کھا بیٹھیں گے. تو ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا سڑکوں پہ نکلنا چاہیے؟ کیا ہڑتال کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ جو آج پوری دنیا میں ایجیٹیشن ہو رہا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بالکل صحیح کہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ نہیں کرنا چاہیے مطلب صبر کرے. صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ بھی نہ کرے. آج کل صبر کا یہ مطلب ہو گیا ہے کہ صبر اختیار کرو مطلب کچھ بھی مت کرو، یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ ایسے حالات میں ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف رجوع کرنا چاہیے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یقیناً ہم تمہاری جان اور مال سے تمہیں آزمائیں گے. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًّى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یقیناً ہم تمہارے جانوں سے تمہارے مالوں سے تمہیں آزمائیں گے اور تم مخالفین سے دشمن اسلام سے سخت سخت باتیں سنو. تو ایسے حالات میں جو صبر کرے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے. ایسے حالات میں ہمارا دل بیٹھ جاتا ہے جب ہم اسلام کی شان میں، اللہ کی شان میں، رسول کی شان میں گستاخی سنتے ہیں تو یقیناً ہر مسلمان کو دکھ ہوتا ہے. یہ دکھ کا مسئلہ ہے بھی، دکھ کا پہلو ہے بھی، لیکن اس میں ایک مسرت کا بھی پہلو ہے کہ اللہ رب العالمین کی آیت کریمہ یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوتی ہے کہ تم دشمنان اسلام سے، مخالفین سے سخت سخت باتیں سنو. اب اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ مسئلہ سب سے اہم ہے. اس میں ہمارے سلف کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، ہوتا تھا. تو ان لوگوں کا کیا ری ایکشن تھا اور آج ہم جو ری ایکشن دے رہے ہیں اس کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے جا رہے تھے بنی حارث بنی خزرج کی طرف. راستے میں مشرکین، منافقین، عبداللہ بن ابی یہ سب بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جا رہی تھی، وہاں آ کر رکی تو اس سے دھول اڑی. اب دھول اڑی تو ظاہر سی بات ہے دھول اڑ کے سب طرف جاتی ہے، تو اس سے ان کو تکلیف ہوئی. مشرکین کو عبداللہ بن ابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدکلامی کرنے لگا، الٹا سیدھا بولنے لگا، توہین کرنے لگا. تو وہاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام تھے، ماننے والے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی، تحسین بیان کی. تو اس درمیان وہ ادھر برا کہہ رہا ہے، یہ اچھا کہہ رہے ہیں، تو ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو گئی.
ان قریب تھا کہ فساد ہو جاتا، جھگڑا ہو جاتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، منع کیا، صبر کی تلقین کی. تو معلوم کیا ہوا کہ ایسے حالات میں اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. یہاں صبر کی تلقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. دیکھیے قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی نبی کی توہین کرے اور اسلامی حکومت ہو تو کیا سزا ہے اس کی؟ واجب القتل. اب وہ مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس توہین پر اس کو سزا نہیں دے رہے، بلکہ صحابہ اکرام کو صبر کی تلقین کرنے دے. ہمارے یہاں مسئلہ دوسرا، ہمارے اسلامی حکومت ہے کیا؟ وہاں پر پاور میں ہے، اس کے بعد بھی اللہ کے نبی نے اس فعل سے روک دیا. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے نبی کی توہین کر دی، ہم نے ہڑتال کر دی، ہم نے ایجیٹیشن کر دیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ منہج صحابہ ہے؟ یہ سلف کے صحابہ کے طریقے کے سراسر خلاف. بلکہ ایک بات جو دبی ہوئی تھی وہ پوری دنیا میں پھیل گئی. یہ ایجیٹیشن کرنے سے، یہ پروٹیسٹ کرنے سے نبی کی شان میں کس نے کیا کیا جس کو نہیں بھی معلوم تھا نا، اس کے بھی کانوں میں پہنچ جاتی. جبکہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسا کوئی مسئلہ ہوتا تو اس کو دباتے تھے. صحابہ اکرام کے سامنے مشرکین اللہ کے نبی کو گالیاں دیا کرتے تھے، تو کیا صحابہ اکرام جا کے پوری دنیا میں اس کو واویلا مچاتے تھے؟ نہیں. کیا کرتے تھے؟ بلکہ مسئلے کو دبایا کرتے تھے. یعنی اس خبر کو دبایا جاتا ہے. اب ایک کم علم آدمی ہے، کسی نے نبی کی شان میں گستاخی کیا، حضرت عائشہ سے 6 سال کی عمر میں شادی کر لیا، وہ کم علم، کم فہم، سمجھ نہیں، کچھ نہیں، اس کے سامنے جب بیعت جاتی ہے یقیناً اس کے دل و دماغ پہ بات اثر کرتی ہے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے تعلق سے غلط سوچ پالنے لگتا ہے یا غلط سوچنے لگتا ہے. اس کو اتنا فہم نہیں ہے. تو ایسی خبروں کو دبایا جانا چاہیے، تو الٹا کیا ہوتا ہے؟ اس کو وائرل کیا جاتا ہے. یہ منہج سلف کے خلاف ہے. بلکہ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے اور تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرنا چاہیے. اور دونوں ہی چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں. ہاں کوئی آدمی صبر کرے، تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرے اور اس کے بعد کوئی عمل کرے تو ایک بار سوچا بھی جا سکتا ہے. جب ہمارے پاس صبر ہی نہیں ہے، تقوی کا نام و نشان نہیں ہے، تو پھر یہ ناموس رسالت کے لیے سر کٹا دیں گے، یہ جملے کیا فائدہ دیں گے؟ سیرت کے اوپر ابھی 10 بیان ہو جائیں گے تو پبلک بور ہو کے اٹھ کے جانا چالو ہو جائے گی. نبی کی سیرت سیکھنے کی ایک توفیق نہیں ہوگی. نبی کی سیرت سیکھنے کے لیے کبھی یہ نہیں ہوگا کہ آؤ نبی کی سیرت کیا تھی ہم کو سکھاؤ، ہمارے بچوں کو سکھاؤ. نہیں. 2 بیان ہو جائیں گے، آدمی میرے کو کام ہے، یہ ہے، بہانے کر کے نکل جائے گا. اور نکل جاتے ہیں. توحید کی بات ہوتی ہے تو 2-4 درس میں بور ہو جاتے ہیں، توحید کا درس بند کر دیا جاتا ہے. لیکن ناموس رسالت کے لیے سر کٹانے کو ہمیشہ تیار. اس مسئلے میں یہ مسئلہ بھی منہج سلف کا محتاج ہے. تو ایسے حالات میں جتنا ہو سکے ہم صبر کریں. اور صبر کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ نہیں کریں. اگر کوئی اسلام پر، اللہ کے نبی پر انگلی اٹھاتا ہے تو ہم بھی اس محبت اور شوق کے ساتھ اس دین کی طرف جڑ جائیں، رجوع کر لیں اور اللہ کے نبی کی سیرت کے ہر پہلو کو جانیں اور اس کے جوابات سیکھ جائیں. کہ اگر کوئی نبی پر اعتراض کرے تو ہم اس کا فوراً جواب دیں. کتنے اعتراضات ہیں؟ انگلیوں پر گن لو. انگلیوں پر گن سکتے ہیں، خود بھی یاد کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرا سکتے ہیں، بچپنے سے یاد کرا سکتے ہیں. لیکن آج امت مسلمہ کا پورا حال ہے کہ وہ تکلیف والا عمل، یعنی چوراہے پہ آ کر اسٹرائک کرنا، پروٹیسٹ کرنا، اپنی جان کو جوخم میں ڈالنے کو تیار ہے، لیکن پنکھوں کے نیچے ٹھنڈک میں مسجد کے اندر بیٹھ کر نبی کی سیرت سیکھنے اور سمجھنے کو تیار نہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں منہج سلف سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب